گیا، لیکن نبی فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ کو کوئی مومن دیکھتا ہے تو اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ کسی دنیاوی لیڈر کا قول نہیں جو 24 گھنٹے میں 48 رنگ بدلے، بلکہ یہ اس نبی کا فرمان ہے۔ زمین و آسمان تو بدل سکتے ہیں لیکن نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا، اس لیے کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان میں بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن میں بدلا جائے گا۔ بے شک، زندہ باد زندہ باد، بے شک قرآن میں بدلا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علماء کرام کا جمع غفیر ہے، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس کے ماں باپ راضی اس کا رب راضی، جس کے ماں باپ ناراض اس کا رب اس سے ناراض ہے۔ اے میرے نوجوانوں، آج تم یہاں پر آئے ہو، یہ پیغام لے کر کے جاؤ۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوا چلتا ہوں، میرے نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آپ کی دائیں ماں حلیمہ سعدیہ تشریف لاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب میرے مصطفیٰ نے دیکھا، میرے مصطفیٰ ادب کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اللہ، اور میرے مصطفیٰ نے اپنے کاندھے مبارک سے اپنی چادر نور کو اتارا اور زمین پر بچھا دیا۔ راوی بیان فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ خود ننگی زمین پر رہے، لیکن ان خاتون کو یعنی اپنی دائیں ماں حلیمہ سعدیہ کو چادر نور پر بٹھایا، اور اس کے بعد جب وہ تشریف لے کے جانے لگی، میرے مصطفیٰ ان کو رخصت کرنے کے لیے تشریف لے کر گئے، اور جب واپس آئے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون خوش نصیب عورت ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں تم نے انہیں پہچانا نہیں، ارے یہ کوئی اور نہیں، میری دائیں ماں حلیمہ سعدیہ۔ زندہ باد، بے شک، سبحان اللہ۔ کرم پور کے نوجوانوں، تمہارے ماں باپ جب آیا کریں تم بھی اپنے ماں باپ کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، ادب کے لیے کہیں جایا کریں تو ان کو رخصت کرنے کے لیے تشریف لے جایا کرو۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوا چلتا ہوں، آج ہمارا نوجوان اگر اس کے اندر ذرا سی طاقت آ جاتی ہے، کچھ پیسے کمانا شروع کر دیتا ہے تو اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرتا ہے۔ اے میرے نوجوان ذرا سوچ تو صحیح، جب تو اتنا کمزور تھا، تیرے اوپر مچھر بیٹھ جاتا تھا تو اس کو ہٹا نہ سکتا تھا، تیرے اوپر مکھی بیٹھ جاتی تھی تو اس کو بھگا نہ سکتا تھا، ذرا سوچ تو صحیح، اس عالم میں جب تو ذرا سا بڑا ہوا تو نے اپنے ماں باپ سے کسی بات کو معلوم کیا، اگر تو نے 10 بار معلوم کیا تیرے ماں باپ نے اچھے طریقے سے تجھے جواب دیا، لیکن آج وہی بوڑھے ماں باپ اگر تجھ سے کچھ کہتے ہیں تو کہتے ہیں تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی، کتنی بار تمہیں بتانا پڑے گا۔ اے نوجوانوں، اپنے ماں باپ کو پریشان مت کیا کرو، اور نوجوانوں ایک میسج، ایک پیغام لے کر کے جاؤ، ہر چیز کے لیے تمہارے پاس وقت ہے۔ اگر تمہیں دکان کھولنا ہے 10 بجے، آپ تیار ہو جاتے ہو 9 بجے، اگر تمہیں بزنس کے لیے جانا ہے 10 بجے، تیار ہو جاتے ہو 9 بجے۔ خدا کے لیے اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے وقت نکالا کرو۔ یہ تیرے بوڑھے ماں باپ اپنی کمزوری کی بنیاد پر گھر سے باہر نہیں جا سکتے، یہ تیرے بوڑھے ماں باپ چاہتے ہیں کہ میری اولاد مجھ سے بات کرے، میری اولاد میرے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھائے، میری اولاد میرے ساتھ بیٹھ کر کے ناشتہ کرے۔ اے کرم پور کے سنی مسلمانوں، تمہیں 5 اسٹار ہوٹل کے کھانے میں اتنا مزہ نہ آئے گا جتنا مزہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ بہت اچھا بات، زندہ باد زندہ باد، آئی ہائے زندہ باد زندہ باد۔ وقت کم ہے میرے نوجوانوں، تھوڑا وقت اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے نکالا کرو، جی بے شک، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے گفتگو کیا کرو، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کیا کرو۔ یہ چاہتے ہیں میری اولاد مجھ سے بات کرے، میری اولاد مجھ سے گفتگو کرے۔ اور نوجوانوں، جتنی دیر بیٹھا کرو اپنے موبائل کو بند کر دیا کرو، ہمارا اور آپ کا دل نہیں لگتا، ہم گھنٹوں گھنٹوں تک موبائل پہ لگے رہتے ہیں، کبھی فیس بک پہ، کبھی یوٹیوب پہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور میرے نوجوانوں، یہ پیغام لے کر کے جاؤ، جب تم مارکیٹ میں جاؤ، بازار میں جاؤ، تم اپنے بیوی بچوں کے لیے لاتے ہو، لاؤ، اگر تم نہ لاؤ گے تو کون لاگا؟ اگر 2-4 بار چیز خراب لے کر آئے، بیوی کہے گی تم سے کوئی چیز خریدنا نہیں آتی، بیٹا کہے گا تم سے کوئی چیز لینا نہیں آتی۔ قسم خدا کی اگر تم اپنے بوڑھے ماں باپ کو لا کر کے دو گے تو یہ بوڑھے ماں باپ اتنے خوددار ہوتے ہیں، یہ کھاتے بعد میں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پہلے اٹھا دیتے ہیں، مولا میرے بیٹے نے میری
ضرورت کو پورا کیا ہے، مولا تو میرے بیٹے کی ضرورت کو پورا کر دے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، قسم خدا کی تیرے بوڑھے ماں باپ دعا کریں گے اللہ تیری ضرورت کو نہیں تیری نسلوں کی ضرورت کو پورا۔ پا زندہ باد، بے شک زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت عظمت ولیدین۔ اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے لے کر کے آیا کرو ان کی پسند کی چیز، اور جب یہ سو جایا کرے تو کبھی ان کے سر کو دبا دیا کرو، کبھی ان کے پیروں کو دبا دیا کرو۔ پوری دنیا سوتی ہوئی ہوگی، تیرے بوڑھے ماں باپ اٹھیں گے تیرے لیے دعا کریں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ماں کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے۔ سبحان اللہ، جی واہ واہ، سبحان اللہ۔ اس ماں کا ہم سے احترام کیا ہوگا، اس ماں کی گود سے بڑھ کر قیام کیا ہوگا۔ ارے جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، سوچو اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ واہ واہ واہ، بے شک سبحان اللہ۔ میرے نوجوان ذرا سوچو، جب تو پیٹ کے اندر تھا تیری ماں نے کتنی مشقتیں پریشانیوں کو برداشت کیا، اور یہی تک نہیں، جب پیدائش کا وقت آیا ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن کرنا پڑے گا، آپریشن عزیزان ملت اسلامیہ۔ اس کے بعد ایک کاغذ پر لکھا ہوا تھا، جب پوچھے اس پہ کیا لکھا، کہا اگر آپریشن کے درمیان میں انتقال ہو جاتا ہے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، ہماری کوئی گارنٹی نہیں۔ اے میرے نوجوان، جب یہ سنا تھا تیرے رشتہ داروں نے، انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا تھا، گھر والوں نے سنا تھا انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا تھا۔ اگر کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے تو وہ تیری ماں تھی، وہ چاہتی تھی میں دنیا میں رہوں یا نہ رہوں لیکن میرا بیٹا دنیا میں رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا سوچو تو صحیح، اے میرے نوجوان سوچ۔ اور جب ڈاکٹر نے آپریشن کے لیے کہا تھا تو تیری ماں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ابھی میری عمر 25 سے 30 سال کی ہے، اگر میری عمر 50-60 سال کی ہوئی تو میری زندگی کا قافلہ کیسے چلے گا، میں وزن نہیں اٹھا سکتی، میں زینے پہ بار بار نہیں چڑھ سکتی۔ لیکن تیری ماں نے کہا تھا ڈاکٹر آپریشن کرو، آپریشن کرو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے نوجوانوں سنو، ڈاکٹر نے جب آپریشن کیا تھا اور جو پیٹ کی کھال پٹی تھی، دنیا کا کوئی ڈاکٹر، دنیا کا کوئی میڈیکل وہ قوت اور طاقت نہیں دے سکتا جو قوت اور طاقت اللہ نے عطا فرمائی۔ واہ 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 واہ، بے شک سبحان اللہ، زندہ باد۔ انشکرنی ولی والدین، میرا شکر ادا کرو اور والدین کا۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے کو لازم ہیں۔ اللہ فرماتے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ کی۔ اگر کوئی اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرتا تو اس کی وہ اطاعت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ دوسری چیز اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو۔ اب کوئی انسان نماز پڑھتا ہے زکات ادا نہیں کرتا تو یہ اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ اللہ فرماتا ہے نشکرنی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور والدین کا۔ اب کوئی انسان اللہ کا شکر تو ادا کرتا ہے لیکن ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا تو یہ اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔